مفتی صاحب، وہ کون کون سی خصوصیات ہیں، وہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی دیگر انبیاء کرام پر افضلیت اور زیادہ فضیلت کا باعث ہیں؟ اس میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن کی ایک تصنیف ہے، بڑی خوبصورت ہے. اس کا نام ہے تجلی الیقین بأن نبینا سید المرسلین. سبحان اللہ. فتاوی رضویہ شریف کی 30ویں جلد کے اندر، یعنی بالکل لاسٹ والی جلد کے اندر یہ رسالہ شامل ہے. اس میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے بہت ساری وجوہات اور بہت سارے انداز سے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افضلیت اور آپ کی سیادت، یعنی آپ سید المرسلین، تمام رسولوں کے بھی سردار ہیں، اس کو بیان فرمایا. اس میں ایک وجہ صرف عرض کرتا ہوں کہ جس میں بطور خاص جو ہے وہ یعنی جو قرآن پاک کی آیات سے بڑا واضح طور پہ سامنے آتا ہے. جی. ایک قرآن پاک کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ایک بات بڑی واضح طور پہ سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی بھیجا، جس رسول کو بھی مبعوث فرمایا، انہیں ایک خاص قوم کی طرف بھیجا ہے. بے شک. جیسے حضرت نوح علیہ السلام، تو نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن پاک کے اندر الی قومہ، وہ اپنی قوم کی طرف تشریف لائے. اسی طرح الی ثمود اخاہم صالحہ، سمود کی طرف، قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم ہود کی طرف قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام تشریف لائے. صحیح. لوط علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے ارشاد فرمایا. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک کے اندر ہے إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، کہ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا، یعنی آپ بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے. اور فرعون جو ہے وہ آپ کا مخاطب تھا، آپ کا مد مقابل تھا، جس کو آپ نے اسلام کی دعوت دی. اچھا، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن پاک کے اندر یہی ہے کہ وہ بھی اپنی خاص قوم کی طرف تھے. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، کہ یہ وہ دلائل ہیں ہمارے جو ہم نے ابراہیم کو عطا کیے ان کی قوم کے مد مقابل. صحیح. تو گویا اچھا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں قرآن پاک کے اندر ہے رسولاً الی بنی اسرائیل، کہ عیسیٰ علیہ السلام رسول ہیں بنی اسرائیل کی طرف. تو یہ جتنے انبیاء کرام علیہم السلام ہیں، ان سب کے بارے میں قرآن پاک کی آیات سے واضح ہوتا ہے کہ یہ اپنی اپنی قوموں کی طرف تشریف لائے. تو گویا ایک ایک قوم کے یہ رسول تھے یا ایک ایک قوم کے نبی تھے. حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں قوم کی تعداد کا بھی بیان ہوا، ارسلناہ الی مئۃ الف او یزیدون، کہ یونس علیہ السلام کو 1,00,000 بلکہ اس سے بھی زائد افراد کی طرف ہم نے بھیجا. صحیح. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معاملہ ہے، چونکہ آپ سید الرسل ہیں، آپ سید المرسلین ہیں، آپ نبی الانبیاء ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ سب سے افضل ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام کی جو بعثت ہوئی، جو آپ کو رسالت عطا فرمائی گئی، وہ صرف ایک قوم کے ساتھ خاص نہیں ہے، یا وہ ایک شہر کے ساتھ خاص نہیں ہے، یا وہ ایک ملک کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ آپ قوم قریش کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، یا آپ قوم مہاجرین و انصار کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، یا آپ اہل عرب کے لیے صرف رسول بنا کر بھیجے گئے. ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود ارشاد فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے. اسی طرح خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما دیا گیا، ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محبوب تم فرما دو کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. اسی طرح قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ بڑی برکت والا ہے وہ خدا جس نے فرقان نازل فرمایا، قرآن نازل کیا اپنے بندے پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے ڈر سنانے والے بن جائیں. ان آیات کی روشنی میں علماء نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ 2 آیتیں تو واضح ہیں جن میں انسانوں کا فرما دیا گیا کہ تمام انسانوں کی طرف ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، اور یہ آیت مبارکہ تبارک الذی نزل الفرقان جس کے آخر میں لیکون للعالمین نذیرا، اور دوسری آیت مبارکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو یہ 2 آیتیں، اور اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے دلائل ہیں. ان آیات مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں کی طرف، تمام فرشتوں کی طرف، تمام جنوں کی طرف، بلکہ تمام مخلوقات کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے. تو گویا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ رسول ہیں تمام جہانوں کے لیے، آپ انسانوں کے لیے بھی رسول ہیں، آپ فرشتوں کے لیے بھی رسول ہیں، آپ جنات کے لیے بھی رسول ہیں، بلکہ آپ ساری خدائی کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کی جملہ مخلوقات کے لیے رسول بنا کر آپ تشریف لائے۔ اسی لیے اس کے اوپر علماء نے یہ لکھا ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی بڑی خوبصورت عبارت ہے اس کے اوپر، فرمایا کہ اس کو یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک آدمی ایک شہر کا ناظم ہو، دوسرا آدمی دوسرے شہر کا ناظم ہو، تیسرا آدمی تیسرے شہر کا ناظم ہو، ان سب کے مقابلے میں ایک وہ ہوگا جو سلطان ہفت کشور ہوگا، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو سلطان ہفت کشور ہوگا، جو بادشاہ ارض و سما ہوگا، جس کی حکومت جو ہے وہ زمینوں پر اور آسمانوں پر چلتی ہے، جس کی حکومت شرق و غرب میں چلتی ہے، جس کی حکومت انسانوں فرشتوں جنوں پر چلتی ہے، جس کی حکومت تمام مخلوقات پر چلتی ہے، تو جو ایک شہر کے ناظم کا اور پوری دنیا کے بادشاہ کا آپس کے اندر معاملہ بنتا ہے، وہی معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا ہے کہ وہ ایک ایک قوم کے لیے، ایک ایک زمانے کے لیے اور ایک ایک علاقے کے لیے رسول بن کر تشریف لائے یا نبی بن کر تشریف لائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں کے لیے، تمام علاقوں کے لیے اور تمام زمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول بن کر تشریف لائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔